أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل قالت إحداهما کہا ان دو عورتوں میں سے ایک نے یا ابت استاجرہ اے ابا جان آپ اس کو اجرت پر رکھ لے ان خیر من استاجرت القوی الامین بے شک یہ بہترین شخص ہے جس کو آپ ملازمت پر رکھیں جو طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے قال فرمایا شعیب علیہ السلام نے انی ارید بے شک میں ارادہ کرتا ہوں ان کے حق کہ میں آپ کو نکاح کر کے دے دوں احدی ابنتی ہاتین اپنی ان دو بیٹیوں میں سے علی اس شرط پر ان تاجرنی 8 حجج کہ آپ 8 سال تک میری خدمت کریں گے فإن أتممت 10 بس اگر آپ 10 سال پورے کر دیں تو فمن عندک بس یہ آپ کی نوازش ہوگی وما اريد اور میں ارادہ نہیں کرتا ان اشق علیک کہ میں آپ کو مشقت میں ڈالوں ستجدنی بتاکید آپ پائیں گے مجھے انشاءاللہ اگر اللہ تعالی نے چاہا من الصالحین نیک لوگوں میں سے قال فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے ذالک بینی و بینک یہ میرے اور آپ کے درمیان بات طے ہو گئی ایم الجلین قضیتو ان دو میعادوں میں سے جس کو میں پورا کروں فلا عدوان علی پس مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی واللہ علی ما نقول وکیل اور ہم نے جو کچھ بھی کہا ہے معاملہ کیا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر گواہ ہے گزشتہ درس میں یہ بات چلی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت شعیب علیہ السلام کی لڑکیاں بچیاں جو پانی پلا رہی تھیں جانوروں کو ان کو پتھر ہٹا کر ان میں سے ان کی جانوروں کو پانی پلوایا اور اس کے بعد جب بچی نے گھر آ کے سارا ماجرا بیان کیا تو حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ جب موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس گئے تو سارا حالات انہوں نے ان کے سامنے بیان کیے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ نجوت من القوم الظالمین بس آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اب آپ ظالم قوم کی ہاتھوں سے نکل چکے ہیں اب دور آ گئے ہیں اب اس سے نجات پا چکے ہیں اب یہ باتیں وہاں پہ ہو رہی تھیں تو ان عورتوں نے کیونکہ وہ بیچاری تو مجبوری میں جانوروں کو پانی پلانے کے لے کے جایا کرتی تھی تو ان میں سے ایک نے کہا قالت احداہما یا ابت استاجرہ اے ابا جان یہ شخص جو آج آیا ہے جس نے ہماری بکریوں کو جانوروں کو آج پانی پلایا ہے آپ اس شخص کو یہ ویسے بھی اپنے علاقے کو چھوڑ کے آیا ہے تو یہاں بھی یہ رہنا چاہتا ہے اسی علاقے میں رہے گا تو آپ اس کو اجرت پر رکھ لیں ملازمت پر رکھ لیں کہ یہ ہمارے جانوروں کی دیکھ بھال کرے ہماری بھیڑ بکریوں کو پانی وغیرہ پلا کے لے آیا کرے گا کیونکہ وہ سارے مرد ہوں گے یہ جائے گا تو پانی پلا کے جلدی آ جائے گا یا من استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین یہ عورتیں گواہی دے رہی ہیں ان میں سے ایک عورت کہہ رہی ہے کہ بے شک جس مرد کو ہم اجرت پر رکھنے کا آپ کو کہہ رہی ہیں ہم آپ سے سفارش کر رہی ہیں یہ شخص طاقتور بھی ہے امانت دار بھی ہے طاقت تو انہوں نے دیکھ لی تھی کہ پورے بستی کے لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں وہی بدماش لوگ جو ہمیں آگے نہیں آنے دیا کرتے تھے ان کے سامنے اس اکیلے نے کنویں سے وہ بھاری بھرکم پتھر جس کو 10 بندے مل کر بھی نہ ہٹا سکتے تھے اس نے اکیلے ہٹایا اور پوری قوم اس کے سامنے بات تک نہ کر سکی اس کو روک نہ سکی طاقت کا اندازہ تو یہاں سے ہو گیا اور دوسری بات امانت دار ہے کہ اس نے سارے راستے سے مجھے ایک بار نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا اور جب میں آگے چل رہی تھی تو
ہوا کے ذریعے سے میرے کپڑے اٹھ رہے تھے تو اس نے مجھے پیچھے چلنے کا حکم دے دیا تاکہ اس کی نگاہ میرے جسم پر نہ پڑ جائے۔ تو ایسا امانت دار بندہ ایسے ہی تو ہمیں چاہیے، تو آپ اس کو اجرت پر ہمارے پاس رکھ لیں تاکہ ہمارا کام آسان ہو جائے۔ حضرت شعیب علیہ السلام اللہ کے پیغمبر ہیں، برگزیدہ شخصیت ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ اگر قوم دشمن ہے، بات ہماری ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اگر کسی نوجوان شخص کو میں اپنے گھر میں چھوڑوں گا، حالانکہ میں گھر میں میری 2 جوان بیٹیاں ہیں، تو ایسی صورت میں تو قوم پروپیگنڈا کرے گی، باتیں طرح طرح کی باتیں کرے گی کہ گھر میں 2 نوجوان لڑکیاں پھر بھی ایک نوجوان لڑکا گھر میں رکھا ہوا ہے، تو اس طرح سے تہمت لگائے گی، بہتان باندھے جائیں گے، طرح طرح کی الزام تراشیاں ہوں گی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے اس کو ان کا دروازہ بند کرنا چاہیے۔ تو شعیب علیہ السلام نے پہلے ہی فرمایا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، ان کو اجرت پر رکھنے سے پہلے فرمایا، انی ارید ان انکحک احدی ابنتی ہاتین، یہ نوجوان میری یہاں 2 جوان بیٹیاں ہیں، میں ان 2 میں سے ایک کا نکاح تیرے ساتھ کر دوں گا، تو ظاہر سی بات ہے ایک تیری بیوی بن جائے گی اور ایک تیری سالی بن جائے گی، تاکہ باہر سے پھر کوئی الزام تراشیاں نہیں ہوں۔ تو موسیٰ علیہ السلام سے حضرت شعیب علیہ السلام نے فرمایا کہ میری 2 بیٹیاں ہیں، میں ان 2 میں سے ایک تجھے نکاح کر کے دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہوگی کہ تو نکاح کرنے کے بعد یہاں سے واپس نہیں جائے گا، بلکہ 8 سال تک میری خدمت کرے گا۔ 8 سال تک یہی کام کاج تو نے کرنا ہے جو تو نے آج کیا ہے، کہ ہمارے جانوروں کو چرانے کے لے کے جانا ہے، ان کو پانی پلانا ہے، واپس گھر لے کے آنا ہے، تو یہ کام کاج تیرے ذمہ ہوں گے، 8 سال تک یہ تو نے کرنے ہیں، یہ شرط ہے میری، اس کے بعد میں تجھے اپنی بیٹی کا نکاح کر کے دیتا ہوں۔ یہ ثمانیہ حجج کو شرط میں رکھا۔ آگے فرمایا فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا، اگر 8 کے بجائے تو 10 سال پورے کر دے تو ہمیں آئند دیکھ تیری نوازش ہوگی، لیکن میری طرف سے شرط 8 کی ہے، اگر تو 10 پورے کر دیتا تو یہ تیری طرف سے ایک احسان ہوگا، نوازش ہوگی، وہ بھی کر سکتا۔ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَشُقَّ عَلَيْكَ، لیکن 10 سال پورے کرنے پر تجھے مجبور بھی نہیں کروں گا، اور ان 8-10 سالوں کے اندر تجھ پر کوئی مشقت والا کام بھی نہیں ڈالوں گا، بس یہی ہلکا پھلکا کام ہے، بکریاں چرانی ہیں، ان کو پانی پلانا ہے، گھر کے لیے ایندھن وغیرہ لے کے آ جانا ہے، بس، اور کوئی مزید سخت کام تمہارے ذمہ نہیں لگاؤں گا۔ سَتَجِدُنِی إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّالِحِینَ، ان 8-10 سالوں میں معاملات کے اعتبار سے تو مجھے نیک پائے گا، یعنی میں کسی معاملے میں تجھ پر مشقت نہیں ڈالوں گا، کوئی پریشانی تجھے نہیں لاحق ہونے دوں گا، کوئی سختی نہیں کروں گا تیرے اوپر، تو مجھے نیک اور صالح پائے گا۔ یہاں پر یہ بات پہلے سمجھ لیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ فرما دیا، لیکن شرط یہاں پہ مہر کا تذکرہ نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم کا مقصود پورے واقعات بیان کرنا نہیں ہوتا، یہاں پر شرط کا ذکر کیا گیا ہے۔ بات یہ سمجھتے ہیں کہ یہی خدمت کو انہوں نے مہر بنایا ہوگا، تو ایسی بات نہیں ہے، یہ شرط الگ ہوتی ہے، مہر الگ ہوتا ہے۔ اس موقع پر امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ جو معرفی کا حنفی ہے، اس کے اندر کوئی کسی قسم کی خدمت یا تعلیم قرآن جو کوئی ایسی چیزیں مہر نہیں بن سکتی، مہر وہی چیز بنے گی جو مال ہوتا ہے۔ یہاں پر مہر کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن کسی ہر جگہ پہ قرآن کریم نے ان کے واقعات میں پوری واقعات کو بیان کرنا ضروری نہیں سمجھا، کیا پتہ بعد میں انہوں نے مہر اور مقرر کیا اور مہر ادا کیا۔ یہاں پر جو شرط لگائی گئی تھی کہ آپ نے 8 سال یا 10 سال تک ہماری خدمت کرنی ہے، نکاح اسی وقت کر دیا تھا کہ بس آپ 8 یا 10 سال تک ہمارے پاس خدمت کریں گے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے ان کی یہ بات سنی تو فرمایا کہ قال ذلک بینی و بینک، یہ بینک میرے اور آپ کے درمیان یہ معاملہ طے ہو چکا ہے کہ اب آپ نے کہہ دیا ہے کہ 8 سال یا 10 سال پورے کرنے ہیں، تو ایما الاجلین قضیت فلا عدوان علیہ، اب میری مرضی ہے کہ میں اگر آسانی کے ساتھ 8 سال پورے کر کے جانا چاہوں تب بھی جا سکتا ہوں، 10 سال پورے کرنا چاہوں تو تب بھی کر سکتا ہوں، آپ کی طرف سے مجھ پر کوئی زیادتی نہیں ہوگی کہ آپ 10 سال پورے کرو گے، کوئی مجبور آپ نہیں کر سکتے، مجھے یہ معاملہ ہمارے درمیان طے ہو چکا ہے۔ واللہ علی ما نقول وکیل، اور اللہ تعالیٰ جو ہم کام کر رہے ہیں، جو معاملہ ہمارے درمیان طے ہوا ہے، اس پر گواہ ہے۔ اب یہاں پر سوال یہ ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے آیا 10 سال پورے کیے تھے یا 8 سال پورے کیے تھے؟ حضرت سعید ابن جبیر ہے رحمہ اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، فرماتے ہیں کہ میں عراق کے علاقے میں گیا تو وہاں پر کسی نے مجھ سے بہت سارے سوالات پوچھے، سارے سوالات میں جواب میں دیتا گیا، آخری سوال اس نے یہ پوچھا کہ بتاؤ حضرت شعیب علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام کے درمیان جو معاملہ طے پایا تھا،
شعیب علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ 8 سال پورے کرنا، 10 سال پورے کر تو احسان ہوگا۔ شعیب علیہ السلام کے اس کہنے کے بعد موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال پورے کیے تھے یا 10 سال پورے کیے تھے؟ تو فرماتے کہ مجھ سے اس بات کا جواب نہ بن پایا تو میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ موسیٰ علیہ السلام نے 10 سال پورے نہ کیا ہوں، کیونکہ نبی کی زبان سے 10 سال کا جملہ بھی ادا ہوا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ ان دو میں سے کوئی مدت میں پوری کروں گا، تو ہم ان کے بارے میں یہی سوچ سکتے ہیں کہ انہوں نے 10 سال پورے کیے ہوں گے۔ باقی بات انشاءاللہ کل کے